be a smooth transition to you asking the questions and you getting the answer in its entirety. I request all of you to please, when you state your question, be concise, to the point, avoid redundant questions, and when you get the answer, listen to it in its entirety. Please do not interrupt the speaker, and we will make sure we don't interrupt the questioner. Whoever wants to ask the question can raise their hand and sit in the front row so they can come over here and state the question on the microphone, and everybody can hear your questions, and then we will pass it on to the Maulana, respective Maulana you want to ask the question for. For example, if you want to ask Maulana a question, just say, Maulana, I'd like to ask you a question, and then state your question, concise and brief, so we can get going. We have about 45 minutes. I'll start it off with one that came off the floor. Actually, I have quite a few from the floor. So if you don't want to come here, you can pass it on to Javed over here. He will pick up your questions and give it to me. First question is from the ladies. And any ulama can answer this. Why do not all the three centers combine their efforts and resources and have burial and sequence in three cemeteries in an organized manner with the objective of having unity in the Chicagoland Shia community? So that's the first question. Bismillahirrahmanirrahim. If I understood the question correctly, it was why a combined sequence in three cemeteries. There's different models of unity that exist within a community. And anytime you have a geographically dispersed community, the best form of unity is to have a lateral sense of belonging and coordination. So the best model for unity is to encourage there to be groupings of believers where they can have functions in a way that is culturally appropriate. We mentioned the issue of language, and as Maulana said, this issue has arisen in an Urdu-speaking community. So it's not necessarily relevant immediately to Iranians or to Arabs who do use our resources. So the best model of unity is to have an organization among people who will perform their burials and other functions according to their own cultural needs, geographic needs, and other needs. That coordination should be done by administration, by the community, in a language, in a forum which is accessible to all. But we don't need to have a top-down organization for that unity to exist. The important thing is that we strengthen each other's activities and efforts. If a center or even a group of believers has begun a project independently of a center, all of us should consider it our duty to defend them, to strengthen them financially, morally, prevent fitna, prevent negativity from spreading in the community. But it doesn't need to be done sequentially or by a top-down order that the first mayyit will be buried next to Ma'soom, the second person may live in Bolingbrook, they should be buried by Bethlehem, the third mayyit should be buried in a separate place. This is something which is best done in an organic manner. So this is something which the community will develop. People will have different ideas, my suggestion, your suggestions, the other ulama, their thoughts. There may be differences as to what the best model for that organic cooperation is. But one point that we should all agree on, here and in the future, is that any member of the community or any center or any alim who spearheads or begins a project, then every member of the community has a responsibility not to speak negatively about it or undermine it, number one. And number two, not to permit anybody else to speak negatively or to undermine it. Whether it be the day of Eid, whether it be a cemetery,
Whether it be a new center or somebody is opening up in neighborhood where there is no center or somebody else, then we shouldn't have rumors and things that are coming up. That is a fundamental principle that all of us should agree on. Thank you, Maulana. In direct contrast to the first question, the second question is, again, I got this question from the floor. As a living person, I am already divided and formed a part of a certain community. Please do not divide me in my eternal life. This question is from Dr. Alisha. And I don't want to monopolize the mic. There is a hadith which all of us should be aware of, that the bodies of the mu'mineen, they are united on salah after this life. So if a mu'min dies at sea and is buried in the ocean, whether a mu'min is buried at the top of a mountain or in a valley, they are united in their eternal life. It is a very clear hadith from many different hadith that we have from our imams. So there is no disunity in the eternal life. The important point is that we should not regard geographical difference as being a source of disunity. The question is kind of meant for me, and I should explain it. I don't personally believe that the two Mayyits are buried in two different cemeteries. In one city, if it happens, it divides them. I come from a city or my own family. My father is buried in one cemetery and my grandfather is buried in another, in the same city. So we come from even small villages or small towns where we have 6 cemeteries, 4 cemeteries. We call it Eastern Punjab in English. Different families have different cemeteries, different professions have different cemeteries, different mahallas, neighborhoods, they have their own different cemeteries, and we go to all those cemeteries and we don't feel that it is a division or somebody has divided. In Najaf there is not one cemetery, in Qom it is not one cemetery, in Karachi, I don't know, I don't come from Karachi, but in Lahore definitely it is not one cemetery. So, having 2 or 3 or 4 cemeteries doesn't mean that you have divided people or you have divided people. We have centers, we have masajid, we have schools, we have all these things. We are talking about comfort, convenience, and there are other things which now in this brief presentation I will not get into, but there are long-term benefits for every community and for every center to have their own cemetery and their own vicinity. So I personally don't look to it that it is any source of division or any big divides. If the concern is that people, wherever namaz janaza will be and wherever the burial will be, everybody will come to receive the same cemetery. If the community will gather, whether it is urgent, whether it is bohemian, whether it is Waqi Salam, you will see community. Anyone who is coming for the Namaz Janaza or anybody who is coming for the burial will show up with the same cemetery. And then Isale Sahab will. So people come and get closer and get together. So it is not the issue of unity or disunity. मैं कुछ तकरार नहीं कर रहा हूँ। एक बात जो आपने कभी बात उसमें खाली है कि जब आपने अभी कहा कि नई दुनिया यहाँ की कारोबार हो रही है और अमेरिका की नई दुनिया है, तो उस लिहाज से अगर सोचा जाए कि इतना पब्लिक का खर्च, इकोनॉमिकल पब्लिक का इतना पब्लिक अपना इन्वेस्ट करना, इन सब रुख के एतबार से तो आप वहाँ की मिसाल नहीं दे सकते कि वहाँ पर जो होता था हम उसको इनको करते और इस तरीके से वो जमींदारी का ज़माना था, पाकिस्तान अलग था,
تو اب اتنی اکانومی اتنا پاپولر ٹائم اس لحاظ سے اس کو لگا خریدنا بازار میں اپنی جو ہے ایک بھی رہے گی میں ہمارے کلاس میں ایسے سوچنا چاہیے لوگوں کو دیکھ کر سکتا ہے کیا اثر پڑے گا میرا بھی دوستانہ تھا یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور سبھی سے متعلق ہے. کتنے افراد اس بات پر متفق ہیں کہ شیعہ قوم میں پوری دنیا میں یونٹ ہونی چاہیے؟ ہاتھ ریز کریں پلیز. ماشاء اللہ. اچھا کتنے لوگ ہیں؟ اچھا آپ نے ریز نہیں کرتے کتنے افراد ہیں؟ لیکن بہت اچھی دوستانہ طرح کی میٹنگ کتنا اچھا ہے اور انشاءاللہ یہاں اوپر سے پہلے ہم لوگ ایک اور میٹنگ کا اور اس طرح کا ایک اور جنرل کامن ایشوز پر ہماری گروپ کے ایشوز ہیں ہماری شادیوں کے ایشوز ہیں بہت 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 ہمارے ایشوز ہیں ان پر ہم لوگ ڈسکس کرنے کے لیے کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شکاگو لینڈ ایریا میں تمام شیعہ ایک رہیں؟ اگر کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک ہونا ہے وہ مصیبت ہو اگر آئے سب ایک؟ میرے دوستوں ہم وزیرستان مولانا فائز صاحب کے آراء کا احترام کرتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں انہیں پتہ ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے تمام احترام کرتے ہیں ہم اتفاق سے چھوڑے بھی ہیں. ابھی تو ایک مسئلے کا جواب نہیں دیا ہے میں آپ کے وقت کی قیمت کا صرف اندازہ ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پریورٹی سے شروع ہوئی وہ ابھی کیوں ہے لیکن کس مسئلے لیکن عاشور کا جلوس کی معلوم سے شروع کیا ہمیں ابھی تک نہیں پتا. جب حسینی والے جاتے ہیں تو کوئی نہیں ان کا کس نے شروع کیا تھا اس کا آرگنائزر مگر ایک نام ہے جو سب کو پیش لاتا ہے سب وہاں جمع ہو جائے. اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے شروع کیا تھا ہم سے نہیں پوچھا تھا کہ کہاں شروع کرنا ہے تو نتیجہ کیا ہے اس کی شان ہی ہے عاشور کے جلوس کی کہ اس نے بھی شروع کیا ہم سے مطلب نہیں سگنیفیکینس عاشور کا ہم وہاں جمع ہو جائیں. قبرستان کے میرے بھائی میرے بہن ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں ہم پر فرض ہے ہم پر کیوں نہیں کہ ہم ایکسپلین کریں کہ ہوا کیا لیکن جو بھی ہوا مان لیجیے قبرستان خود لفظ قبرستان دشمن کی جنازے میں شریک کیا ہم اپنی رائے ہے اور ایک کی رائے ہو سکتی ہے میری رائے ہے ذاتی کہ قبرستان وہ یونٹی کا ایک بہت ہی اچھا مظاہرہ ہے. مرنے کے بعد وہ لوگ جو الگ الگ سینٹروں میں جاتے تھے فاتحہ پڑھنے کے لیے سارے سینٹر کے لوگ یہاں آئے اور بہت سے اس کے ریزنس ہوتے جیسے مولانا نے فرمایا مولانا فاروق صاحب کرتا ہے کہ اور نجف بہت پرانی آبادی ہے اس کے بہت سے مختلف ریزنس ہم یہاں آئے ہیں ابھی ہم نے قدم یہاں رکھا ہے. آپ فرسٹ جنریشن میرے بھائی اللہ اور مولا کا پسند کرتے ہیں سوچیں آپ جو آپ بنیاد رکھ رہے ہیں نا آپ کے بچے اسی پر دیوار کھڑی کرنے والے ہیں. ہم اپنی نانا کو پیچھے ہٹائیں ہم اپنے مسائل کو سامنے لائیں ضرورتوں کو سامنے لائیں. ایک ہوگی بات یہ ہوئی ضرورت. اب آئیے دوسرا مسئلہ 1300 قبریں ہیں موجود. اگر ایوریج آپ رکھیں ہر سال ایوریج اللہ آپ سب کو سلامت ہمارے بہت سلامت رکھتے ہیں ایوریج رکھیں 25 سال تو 50 سال کے لیے کافی ہے زیادہ 50 سال کے لیے آپ کے پاس ہے. اب میں ایک پیغام آپ کو ایرانی سینٹر کا پہنچا دوں. وہ یہ کہتے ہیں ان الفاظ میں ہمارا تعلیم خان سے کہا کہ آپ آگے کہیے ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے. انہوں نے کہا ہے کہ نہ جانے اللہ نے ہندوستانی پاکستانی کمیونٹی کے پیسے والے لوگوں سے کتنا حساب لینے والا ہے.